سورۃ الرحمن آیت نمبر 46۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ گزری ہوئی آیتوں میں مجرموں کا تذکرہ تھا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب تلاوت شدہ آیتوں میں اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ جہنم کے تذکرے کے بعد اب جنت کا تذکرہ ہو۔ تلاوت شدہ آیتوں میں دو باغوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر دو باغوں کا تذکرہ اور آگے آئے گا۔ 4 باغوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، 4 چشموں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ اب ان تلاوت شدہ آیتوں میں 2 باغوں کا تذکرہ ہے، یہ اللہ کے مقربین کے لیے ہیں، مخلص بندوں کے لیے ہیں۔ اور آگے پھر جب 2 باغوں کا تذکرہ ہوگا وہ عام مومنین کے لیے ہے۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن سے گناہیں نہیں ہوئی۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے، حساب و کتاب سے ڈرا، جو ہر وقت جس کو یہ خوف رہتا تھا کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، حاضر ہو جاؤں گا، اس خوف نے
اس کو معصیت سے دور رکھا، معصیت سے بچایا، گناہوں سے بچتا رہا اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے۔ فرمایا ایسے بندوں کے لیے جنتان، 2 باغ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کا خوف نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، وہ شخص جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرا، گویا یہ بندہ زمین پر ہے، اللہ عرش سے اس کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ اس کو دیکھنے کے ساتھ جانتے بھی ہے، اللہ کے علم میں ہے یہ مجھ سے ڈر رہا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ فرمایا جنتان، 2 باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ 2 باغ ہیں۔ ذواتا افنان، ان کے میوے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بہت سے شاخوں والے ہوں گے، یعنی کثرت سے اس میں میوے ہوں گے۔ اللہ کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اسی باغوں میں کہا جا رہا ہے فیہما عینان تجریان، ان میں 2 چشمے ہیں جو بہنے والے ہیں، 2 چشمے ہیں، اور یہ ان کی صفت ہے کہ دور تک وہ بہہ رہی ہے۔ اب 2 باغ ہیں، 2 باغ میں پھر قسم قسم کے میوے ہیں، پھر اس میں 2 چشمے ہیں، اور وہ چشمے بہنے والے ہیں۔ ان باغوں کی مسافت زمین سے آسمان تک، ان باغوں کی مسافت، بلکہ یوں عرض کر دوں کہ 100 سال کی مسافت، یہ 100 سال جو سفر کیا جائے گھوڑے پہ، یہ اس کی مسافت ہے۔ اس کے درمیان میں نور کا محل ہوگا، گھر ہوگا، اور اس طرح کے اس میں باغات ہوں گے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اس میں پھل ہوں گے 2 قسم کے، من کل فاکہۃ زوجان، اور 2 قسم کے پھل ہوں گے۔ اس طرح کے باغات، اس طرح کے چشمے، اب ان کے محلات جو ہوں گے ان باغات کے اندر، فرمایا متکئین علی فرش، ایسے فرشوں، ایسے بچھونوں پر یہ جنتی تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے کہ بطائنھا من استبرق، کہ ان کا استر وہ دبیز ریشم کا ہوگا۔ یہ جو گدیلے بنائے جاتے ہیں نا، جس میں روئی ڈالا جاتا ہے، پھر روئی جس استر میں ڈالا جاتا ہے وہ تو کمزور کپڑا ہوتا ہے، وہ ہلکا ہوتا ہے، اس کے بعد اس گدھیلے پہ جو غلاف چڑھایا جاتا ہے، جو کپڑا ڈالا جاتا ہے، وہ بڑا اچھا اور قیمتی ہوتا ہے۔ کہاں ان کے بچونوں کے استر ریشم کے ہوں گے، جو استر ہوگا، بطائنھا من استبرق، اور ان باغوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے، جنل جنتین دان، وہ کھڑا ہے تب بھی لے سکتا ہے، بیٹھا ہوا ہے تب بھی لے سکتا ہے، لیٹا ہوا ہے تب بھی جی چاہے تو کھا لے۔ مایا فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اب محل بھی ہو، باغ بھی ہو، گھر بھی ہو، تمام نعمتیں ہو، عورت نہ ہو، اس لیے آگے پھر فرمایا فیہن قاصرات الطرف، اس میں نیچی نگاہیں والی حوریں بھی ہوں گی۔
اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے اہتمام کیا ہے، ان کو حور ملیں گی، قاصرات الطرف، نگاہیں ان کی نیچے باحیا ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس سے پہلے نہ ان کو کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔ اب جس طرح انسان کو ہاتھ تک لگاتا ہے، ان حوروں کو کسی انسان نے، کسی مرد نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، پہلی بات۔ جس طرح جنات میں مذکر و مؤنث ہیں، مرد و عورت ہے، اسی طرح ان حوروں کو کسی مرد جن نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ اور یہ بھی ہے جس طرح انسانوں کی خواتین کو جنات ہاتھ لگاتے ہیں، ان پہ مسلط ہوتے ہیں، خواتین کو جنات کے دورے پڑتے ہیں، مرد نہ، کثرت مردوں میں بھی ہوتا ہے لیکن عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ کسی خاتون کو جن نے پکڑا۔ اب جن مسلمہ عورت پہ اثر انداز ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ جو حور ہے اس کو نہ کسی مرد نے اس سے پہلے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے اللہ کی شان۔ اور اس طرح کے محلات اور اس طرح کی حوریں جو جنتیوں کو ملتی ہے، فرمایا ان کا حسن یا ان کی صفائی کأنہن الیاقوت والمرجان، یاقوت سرخ ہوتا ہے، اس طرح فرمایا وہ صاف شفاف سرخی مائل یاقوت و مرجان کے طرح۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، پھر فرمایا کیا احسان کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ احسان ہی ہو سکتا ہے۔ ایک شخص اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر رہا ہے، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے کر رہا ہے، اپنے پہ بہت ساری مصیبتیں برداشت کرتا ہے لیکن رب کی معصیت نہیں کرتا، تو اتنا جب اس نے کام کیا تو اس کے ساتھ احسان کیا جائے، اس لیے فرمایا اس کو یہ نعمتیں دی جائیں گی۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جنتان، دو جنت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما ذواتا افنان، اور ان دونوں باغوں میں پھل کثرت سے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ہم دو باغوں میں دو چشمے ہوں گے جو بہہ رہی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان باغوں میں ہر قسم کے پھل دو دو قسم کے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان میں فرمایا متکئین علی فرش، جنت کے ان باغات کے محلات میں یہ جنتی تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی فرش،
فرشوں پہ بچھونوں پہ بطائنها من استبرق، ان کا استر جو ہے دبیز موٹا ریشم کا ہوگا، وجن الجنتین دان، اور ان دو باغوں کے پل بہت قریب ہوں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان باغوں میں حور ہوں گی نیچے نگاہیں نیچے جھکانے والیاں، لم یطمثہن، ان کو چھوا نہیں ہوگا، انس قبلہم ولا جان، اس سے پہلے کسی انسان نے نہ کسی جن نے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، صفائی اور ستھرائی اس طرح ہوگی گویا کہ وہ یاقوت و مرجان ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، بس کیا بدلہ ہے احسان کا مگر ہی احسان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ